وہ ہم پوری کر سکیں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خواب اور ان کی تعبیر. کچھ لوگوں کے کالز بھی آئے, کچھ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور خواب جو ہیں یقیناً سب لوگوں کو نظر آتے ہیں, سب لوگوں کو تعبیر نہیں ملتی, اور کچھ خواب جو ہیں وہ خیال ہوتے ہیں, کچھ الہامی ہوتے ہیں, اور انہی کے بارے میں ذکر کریں گے. اور کچھ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں. عمران صاحب آپ بتائیے کہ خواب کیا ہیں, حقیقت کیا ہے خواب کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواب دیکھیے ایک اللہ پاک نے زندہ انسانوں کے لیے نیند کے وقت ایک سمجھیے کہ برزخی دنیا کی ایک جھلک رکھی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن اس کا 46واں حصہ وہ خواب کے ذریعے باقی ہے, کہ یعنی بہت ساری وہ چیزیں جو فیوچر میں ہونے والی ہیں اچھا کچھ نظر آ جاتی ہے, اس کا جو نا وہ ہنٹ خواب کے اندر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر خواب ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہو. بالکل صحیح. وہ بہت اسپیسیفک کے خواب ہوتے ہیں, ایسے کہ جس کو انسان جو ہے نا وہ کسی بڑے ایکسپرٹ سے ہی پوچھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اس کی تعبیر ہے. کس طرح سے ہم جان سکتے ہیں خواب سچا ہے یا خیال تھا یا یہ کوئی شیطانی خواب ہے؟ دیکھیے اس کے جی بتائیے. دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خواب آپ کے سامنے متشکل ہوتا ہے, یعنی اس کی ایک شکل بنتی ہے, اور جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیز یاد رہ جاتی ہے. جب وہ یاد رہ جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کی معلوم کرنا ہو کہ کیا ہے, تو اصل تو یہی حکم ہے کہ وہ لوگ جو خواب کی تعبیر بتانے پر جو ہے قدرت رکھتے ہوں, یعنی متقی پرہیزگار ہوں, ان کے پاس جایا جائے اور جا کر ان کو بتایا جائے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے, تو وہ بتائیں گے. اس لیے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمیں ملتا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا, درباریوں سے پوچھا, درباریوں نے کہا کہ ادغاث و احلام, یہ تو ایسی لگتا ہے کہ آپ دن بھر سوچتے رہے ہوں گے, وہی چیز آئی ہوگی. لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں, میں جاتا ہوں اور جا کر پوچھتا ہوں یوسف علیہ السلام سے, وہ بہترین طریقہ ہے خواب بتانے کا. صحیح. تو خواب اگر آپ دیکھیں تو بس اوقات آپ کو وہ جو وقت ہوتا ہے خواب دیکھنے کا وہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ نے کس وقت دیکھا. یقیناً کہتے ہیں کہ فجر کے وقت جو خواب دیکھا جائے, صبح صادق کے وقت دیکھا جائے, زیادہ تر عموماً وہی ٹھیک ہوتا ہے, باقی شاید خیالات ہوتے ہیں. جی قرآن میں بھی ذکر ہے خواب کا. حضرت یوسف زندان میں تھے تو 2 قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا تھا. قرآن میں باقاعدہ تفصیل سے وہ واقعہ موجود ہے. ایک نے کہا کہ میرے سر پہ ایک روٹی رکھی اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں یا انگور کشید کر رہا ہوں. تو کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں تو موت سزا ہوگی اور تم بخش دیے جاؤ گے. اور بادشاہ کے پاس تم جانا تو میری بارے میں بتانا تو جو بخشا جائے گا. تو اس نے ذکر کیا, پھر حضرت یوسف باہر آئے زندان سے. تو قرآن کے اندر ذکر ہے, لیکن اس کے لیے باقاعدہ علم اسپیشلائزیشن, یعنی ہر عالم بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ ایک الگ شعبہ ہے اور اس کو باقاعدہ مطالعہ, تحقیق اور اس میں آگے کاوش کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کتابیں لے کے رکھ لیتے ہیں گھر میں, اور اکثر بازاروں میں عام کتابیں ملتی ہیں, ان میں تعبیر ہوتی ہے. آڈینس میں سے کوئی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں خواب کے بارے میں, خواب کی حقیقت کے بارے میں؟ جی وہاں بیٹھے میں صاحب, ایک ان کو دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اونچا بولیے گا, آواز نہیں آ رہی. میں قرض کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی قرض کے بارے میں کر لیجیے آپ. یہ قرض کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرض دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آیا ہمیں وقت پہ وہ ملا تو نہیں, تو ہم اسے زکوٰۃ کی مد میں معاف کر دیتے ہیں, تو آیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی. قرض اگر کسی کو دے دیا جائے اور پھر اس کو نہ ملے اور اس نے سوچا کہ یہ میری زکوٰۃ نکل گئی, چلو ایسا نہیں, ایسا قرض میں زکوٰۃ وہ مائنس نہیں کی جا سکتی. نہیں ہو سکتا جی, ایسا نہیں ہو سکتا. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ادھر ایک صاحبہ بیٹھی ہوئی, ان کو دیجیے مائک. خواب کے حوالے سے کوئی بات ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی ان کو جی کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ خواب میں جو ہے وہ چھپکلیاں دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ چھپکلیاں میں خواب دیکھتی ہوں, مجھے چھپکلی نظر آتی ہے, اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے. ہر روز نظر آتی ہے؟ ہر روز نہیں, کبھی کبھی. اور جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے میرے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اکثر یہ کوئی پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے, تو میں نے آج اسی لیے سوال پوچھا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے جو ویسے جنرلی آئی تھنک خواب کہتے ہیں ہر ایک سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کو نوافل ادا کرنے چاہیے اپنی خواب کا بھی. کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کو اگر آپ دعا کر کے اللہ کو
شامل کریں کہ ہر تعبیر اچھی ہے اور صدقہ بھی دیا کریں. اگر لوگوں کو کوئی وہم ہو یا کوئی پریشانی ہو تو صدقہ دینا بہت ضروری ہے. اس زمین میں ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو اگر مخلوقات جن سے خواتین عام طور پر تھوڑا سا الرجک ہوتی ہیں, ان سے وہ ڈرتی ہیں, خواتین چھپکلیوں سے بہت ڈرتی ہیں, تو وہ کہتی میں ڈرتی نہیں, ان کو مائک دیں ذرا, وہ کہتی میں. تو وہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندرونی کوئی بیماری ہوتی ہے جس وہ جو ہے ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا, میں تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, اور ابھی سے نہیں کہ میں ایج تھی جب 11 سال جب سے میں پڑھتی ہوں, روزے بھی رکھتی ہوں, صدقہ بھی دیتی ہوں, ویلفیئر کے بہت زیادہ کام کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والے ہیں, اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے. بس سمپل سے اس کا جو نا حل یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب تک کہ خواب بیان نہ کیا جائے اس کا کوئی ریئیکشن انسان کی ذات پہ نہیں پڑتا. تو اگر کوئی ایسا خواب دیکھیں بھی تو اس کو اگنور کریں اور صبح اٹھ کے صدقہ خیرات دے دیں, اللہ پاک کے حوالے کر دیں کہ اللہ اس خواب کی شر سے مجھے محفوظ فرما, تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں بیان کر دیا اور تعبیر دے دی, اگر تعبیر بھی خود دے دی, وہم بھی کر لیا, اور وہ کہتے ہیں وہم کا کوئی علاج نہیں, وہم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز پوری. باقی چیزیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں, صرف آپ کو نہیں, ہمیں بھی چھپکلی, سانپ, شیر, کتے. ہاں سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ خاتون کو, دیجیے ادھر دیجیے مائک, اوپر ہیں بالکل بیٹھی ہوئی, دور ہیں آپ لیکن مائک پہنچا دیجیے ان کو. جی ان کو دیجیے, ٹائم نہیں ہے. جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خواب میں اکثر نا ڈر جاتی ہوں, ڈرتی ہوں, چیخنے لگتی ہوں بہت, اکثر مجھے ایسے خواب آتے ہیں, اور پھر آنکھ بھی کھل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے ڈر لگتا ہے اور میرا جسم بالکل تھرتھرانے لگتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ جی دیکھیے اس میں جو لوگ عام طور پہ خواب میں ڈرتے ہیں, بنیادی طور پر ان کو اپنے معدے کا علاج کرانا چاہیے, کیونکہ بسا اوقات پیٹ کی خرابی ایک گرانی کی وجہ سے, جو گرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس قسم کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور شیطان کی طرف سے یہ خواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی چیز کا پیش آتا ہے تو ہو سکتا ہے جب مولانا نے بتایا یہ بات ہو, لیکن اگر وضو کر کے رات کو جب دیکھیں کہ سو رہے ہیں, وضو کر کے سو جائیں اور چاروں قل پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے. صحیح. یا 13 دفعہ سورہ قدر جو ہے انا انزلنا پڑھیں تو بالکل یہ حدیث ہے باقاعدہ. صحیح. تو اس رات محفوظ ہے, نہ کوئی ڈر نہ خوف, کچھ بھی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے مولانا صاحب, یہ بتائیے کن لوگوں کے خواب زیادہ تر معتبر ہوتے ہیں, مطلب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچے خواب ہیں؟ دیکھیے انبیاء کے خواب ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں. جی ہاں. جیسے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بالکل صحیح. اور اگر کوئی عام آدمی دیکھ لے تو خدا نخواستہ وہ ایسے کوئی جرات نہ کرے. جی ہاں, تو وہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں. تو آج کل کس طرح سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کس کے خواب سچے ہوں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی کرائٹیریا ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اس کا سچا اس کا جھوٹا, بس اصل یہ ہے کہ خواب شرعی حجت نہیں, یہ اصول ذہن میں رکھا جائے. شرعی حجت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے جس طرح خواب ہے نا, وہ باقاعدہ ان کو آرڈر ملتا ہے تو وہی ہوتے ہیں, وہ بالکل الہامی خواب ہوتے ہیں. جی ہاں, وہ وہی ہوتے ہیں, الہام بھی وہی. باقی اولیاء کرام ہیں ان کے خواب ہیں, لیکن اگر اس میں خواب میں کوئی ایسا حکم دیا گیا جو خلاف شریعت, اس پہ عمل جائز کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا, چاہے وہ کوئی عالم ہو چاہے کوئی عام انسان ہو, ایسا اس کے لیے جائز نہیں کہ اس پر عمل کر لیا جائے. ہاں کہیں کوئی ایسا خواب ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کو نظر آیا, کوئی اس نے علماء سے مشورہ کیا, بڑے ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قبر اطہر کے اوپر کچھ دشمنان وہ سرنگ لگا کے پہنچنا چاہ رہے تھے. اچھا. ہاں اچھا. تو اللہ پاک نے خواب دکھایا ان کو, نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو. ٹھیک ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ وقت ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں, مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اٹھ کے پورے اپنی فوج لاؤ لشکر کو لے کے مدینہ طیبہ پہنچے, اور وہاں جا کے انہوں نے تجسس کیا. تجسس کرنے کے بعد بہرحال معلوم ہوا کہ 2 یہودیوں نے آپ کے روضہ اطہر کے قریب پڑاؤ ڈال کے وہاں ایک سرنگ بنا رہے تھے خاموشی سے, جس سے آپ کے جسد مبارک تک پہنچنے کی کوشش کر کے چوری کرنا چاہتے تھے. تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ واقعتاً وہ بالکل کلیئر کٹ ہوتے ہیں کہ وہ واضح اشارہ ہوتا ہے, آرڈر ہوتا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے یعنی ان کا بھی ایک زمانے میں بادشاہ وقت کو یہ علماء میں سے کسی کو خواب نظر آیا کہ میری قبر کے اندر پانی رس رہا ہے, میری قبر کی جگہ تبدیل کرو. علماء کا پینل بیٹھا, مشورہ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ بار بار یہ حکم فرما رہے ہیں تو کھول کے دیکھے جا قبر مبارک کو. کھول کے دیکھا گیا تو ایسے ہی تھا, ان کی قبر مبارک کے اندر پانی آ رہا تھا, ان کی قبر کو بھی تھوڑا سا آگے منتقل کر دیا گیا. تقریباً یہ یمان کی قبر تھی. جی. حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر تھی, عراق کے اندر یہ ہوا تھا, اور پھر بعد میں باقاعدہ ان کو وہاں سے نکالا گیا, گارڈ آف آنر دیا گیا, جنازہ دوبارہ پڑھا گیا. 1930 کے اراؤنڈ کی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی, کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں سامنے دیجیے, زیادہ تر باتیں بھائی یہاں ان کو دے دیجیے مائک پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں نے 2 جگہ قرضہ دیا تھا, ایک تو انتقال کر گئی, میں نے معاف کر دیا, دوسروں نے دیا نہیں, میں نے وہی معاف کیا. بڑی زبردست بات ہے. تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ قرضہ معاف کر سکیں. لیکن یہ لوگ کچھ عادی ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ قرضہ معاف ہی ہو جائے تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا معاف کرنے والوں کو. صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا مانگنا بھی چاہیے تاکہ اس کی عادت نہ بن جائے نا, لوگوں قرضہ لے کر معاف کراتا رہے. یہ جو جی لفظ ہے نا قرض حسنہ, ابھی حسنہ کہلاتا ہے, اس کو اردو میں لوگوں نے مذاق بنا لیا قرض حسنہ, یعنی جب قرضہ مانگو تو ہنسنے لگ جاؤ, ہنسو ڈال دو. بالکل جی بالکل. وہاں پہ سامنے دیجیے مائک, وہ دیکھیے وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی 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 السلام علیکم. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کس پہر کا خواب کہتے ہیں سچا ہوتا ہے, صبح میں, رات میں, کس وقت کا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ زیور پہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے سونے پہ, اس پہ جیسے کوئی ضرورت مند ہوتا ہے, اس کے پاس صرف سونا ہے, جیسے کوئی بیوہ خاتون ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتی ہیں اس پہ زکوٰۃ, تو اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ مطلب آپ دوبارہ کہیے کہ کتنا سونا ہے آپ کے پاس, یا کتنا سونا؟ اتنا سونا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے, سمجھے 10 تولے ہے. 10 تولے ہے, ٹھیک ہے, اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, مگر ان کی کل جمع پونجی ہی یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر جمع پونجی ہی یہ ہے, زکوٰۃ کا ان کا سوال ہے, اگر جمع پونجی ہی جیسے 10 تولے یا 15 تولے ان کے پاس ہے اور کسی چیز کے لیے بچا کر رکھے اور ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے, کیش نہیں ہے, تو وہ کیا کریں اس سونے کا؟ پہلے تو یہ کہ خواب کے حوالے سے کہ عام دنوں میں جو لوگ خواب دیکھتے ہیں, ان میں جو آخری پہر طلوع صبح صادق فجر سے پہلے کا خواب نسبتاً معتبر ہوتا ہے اور اس کی جو ہے تعبیر بہتر ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس, خاتون کے پاس بیوہ ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کے پاس 7.5 تولے سونا صرف سونا ہی ہو اور مقدار نصاب یا اس سے زیادہ ہو, تو ان کو اگر کوئی اور چیز نہیں ملتی دینے کے لیے تو اس سونے کو بیچ کر یا اس میں سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں گی. مطلب اگر آپ عمران صاحب آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں, یہ جو ہماری جو سونے پہ زکوٰۃ تو ہے, لیکن سکہ, سونے کا سکہ اور چاندی کا سکہ جو چلتا ہو بازار میں, اچھا اس پہ زکوٰۃ, اس پہ زکوٰۃ ہے. زیور پہ, عورتوں کے زیور پہننے کے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جو پہننے کے لیے. دیکھیے جو پہنتی ہے, ایک تو یہ کہ بہت سارے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں, ہاں وہ رکھ دیے, اس نے وہ پہنتی بھی نہیں ہے. جو پہنتی ہے استعمال کرتی ہے, سال میں ایک دفعہ بھی پہنی ہے, آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی آپ بولیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا سوال مولانا عمران صاحب سے ہے کہ ہمارے یہاں جو خواب دیکھا جاتا ہے اس میں پھر اچھے خواب پہ یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس 2 عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا عمران صاحب فقہ جعفری سے ان کا تعلق. ٹھیک ہے, عمران قاضمی صاحب, علامہ عمران قاضمی صاحب. تو ان سے میرا سوال یہ کہ ہمارے یہاں جو خواب دیکھا جاتا ہے اس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خواب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے جو بھی ہم خواب دیکھتے ہیں, اچھا یا برا؟ دیکھیے یہ جو خواب بتاتے ہیں نا کہ ہم ابھی ذکر ہوا اس بات کا کہ آدمی کسی سے ایسے صحیح آدمی سے خواب بیان کرے, کیونکہ جو تعبیر بیان کرتا ہے اس کا اثرات بھی مترتب ہوتے ہیں. تو آدمی یہ کرے کہ اس جو آپ نے امام کے حوالے کر دے اس کو کہ یہ امام بتائیں کہ یہ امام اس کا وہ کرے. جی ٹھیک ہے, جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا سوال علامہ صاحب سے ہے. علامہ صاحب, خواب میں اکثر روحانی جگہ دیکھنا یا روحانی لوگوں کو دیکھنا, مطلب مجھے اس کی تعبیر سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ میں اکثر جو ہے وہ اگر میں نام لے جی جی لے میں اکثر خانہ کعبہ دیکھتی ہوں خواب کے اندر, اکثر میں جو ہے وہ حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی زری دیکھتی ہوں خواب میں, اکثر سے بیشتر, اور سب حرم ہرے رنگ کا دیکھتی ہوں میں. تو اب آپ مجھے اس کو بتائیں کہ مطلب مجھے اس پہ صدقہ دینا چاہیے یا اس کی کوئی اور علامت ہے؟ ایک تو آپ کی محبت نظر آتی ہے اس سے کہ آپ کو یقیناً عقیدت اور محبت ہے ہستیوں سے, اور باقی تو صدقہ تو آپ اس پہ ضروری نہیں کہ صدقہ دیں, ویسے آپ صدقہ دیتی رہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس خواب کو دیکھ کے صدقے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ طلب ہے اور بہت اچھی بات ہے, نیکی کی طرف ہے, آپ کے لیے خوش آئند ہے ان چیزوں کو, مقدسات کو دیکھنا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں طلب کیا جا رہا, آپ کوشش کریں وہاں جائیں. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. میرا سوال قرض کے بارے میں ہے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل موبائل فونز پر جو ہے وہ ایڈوانس لون بہت عام ہوا ہوا ہے, تو کیا یہ لون لینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرض لے کر لون ایڈوانس جیسے لون لے لیتے ہیں موبائل فونز پر, ایڈوانس بیلنس ختم ہو گیا تو ہم نے اور اگر بیلنس صحیح ہے اور اس کے بعد مر گیا تو کیا کرے گا؟ دیکھیے اس میں بیلنس ڈلوا لیا اور فوت ہو گیا تو قرضہ کیسے اتارے گا بیلنس کا؟ یہ بتا دیجیے, بھلے 30 روپے لیے اس بیچارے نے اور وہ فون لیتے ہی مر گیا تو کیا کرے گا؟ یہ بتائیے.
یہ جو ایک نیا سسٹم شروع ہو گیا کہ لون لے لو 30-40 روپے, آئی تھنک یقیناً فون کمپنی معاف کر دے گی. آئی مین وہ اگر دیتی ہے تو وہ معاف کرنے کے لیے بعد میں جو اس کا سیل فون جو یوز کرے گا اس کا رشتہ دار وہ بھرے گا, جس میں بھی وہ سم استعمال کی. لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ لون جس کے اوپر وہ کچھ کٹنگ بھی کرتے ہیں, مطلب جیسے وہ سود ہوتا ہے, تو یہ ایڈوانس جو ہے نہیں لینا چاہیے, اس لیے کہ اس میں بعد میں آپ کو سود پے کرنا. یہ تو آپ ساری فون کمپنی سے نقصان کرا رہے ہیں. ایک پہلے اس کا میں ذکر کر دوں, علامہ صاحب نے ذکر کر دیا, ہمارے علماء میں کچھ تحقیق کی بھی ہے کہ کرنسی جب چینج ہو جائے نا تو اس کے اندر پھر وہ مزید اپنے سروس چارجز کے طور پہ لے سکتے ہیں. تو ایک فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس طرح وہ لیتے ہیں کیش تو سود ہو جاتا ہے, لیکن اس سروس کے چارجز کے طور پہ وہ, اور آئی تھنک اس سروس میں سود بھی نہیں ہوتا, جتنے آپ لیتے ہیں اتنے ہی پیسے کٹتے ہیں. سوال بہت انٹرسٹنگ تھا جی آپ کا. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ جو ہے ہمارا ہے احساس کے رشتے. آج ہم احساس کے رشتے میں ملوائیں گے آپ کو ایک ماں سے جس کو اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے پاس ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں اور ماں جو ہے وہ کن مشکلات میں گھری ہوئی ہے, یہی پوچھیں گے ان سے, بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے ہماری لائیو ٹرانسمیشن نور رمضان.